عورت آئی مجھے شادی کرنی ہے، تنگ ہے، کا 1.5 لاکھ پھونک کے دے دیا، سونا بن گیا۔ اس سے کہا میں بھی بنا لوں گی۔ تعلق نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ الفاظوں سے تو نہیں ہوتا، الفاظوں میں رنگ آتا ہے محبت سے، الفاظوں میں اثر آتا ہے عشق سے۔ اس سے کہا کل شریف پڑھی، میں بھی پڑھ لوں گی۔ کل شریف تو ہوئی تھی، ساری یاد پڑتی آئی۔ کہا دوسرے دن کہ آپ نے کچھ پڑھا تھا، وہ کیا پڑھا تھا؟ کہ بھائی تم سن رہی تھی کل شریف پڑھ کے پھونکا تھا ڈیرے پر۔ کہ میں تو ساری یاد پڑھتی رہی۔ کیا کل شریف وہی ہے، لیکن میری زبان کہاں سے لاؤ گی؟ خدا ان کی زبان بن جاتا ہے، خدا ان کی آنکھ بن جاتا ہے۔ ایک امیر ہڈی خور، ان کو ہڈی کی بڑی قدر ہوتی ہے امیروں کو۔ آقا جی کی بات کو پیچھے چھوڑتے ہیں، کافروں کے ملک میں رہتے ہیں پیسے کی وجہ سے، ہڈی کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کمزور ہے، پیسہ تو آئے گا نا۔ آقا نے سخت منع کیا ہے، ناراضگی ظاہر کی ہے۔ رہتے ہیں 20-20 سال میں، سوچ 24-24 سال ان کی گوریاں شادی کرتے ہیں، گوریاں رسلٹی ملے گی تو اثر کہاں سے آئے؟ مخلص نہیں ہے نا۔ جو مخلص ہوتا ہے آقا جی کا حکم نہ کرے، ناراضگی بھی نہ کرے، جس چیز کو پسند کرے پسند کرنا چاہیے، چاہے انہوں نے ناراضگی نہیں کی ہے لیکن پسند ایسا کرتے تھے۔ تم کا حکم نہیں کیا۔ محبت میں حکم دیکھا جاتا ہے، محبت میں چاہت کو دیکھا جاتا ہے، محبت میں مرضی کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ کیا چاہتے میں کر مروں، انتظار ہوتی ان کی چاہت کیا، نہیں کہ حکم کو دیکھا جاتا ہے۔ حکم تو کرنا ہی پڑتا ہے سب کو، بغیر حکم کے چلتے ہیں۔ کچھ دیکھا کہ ان کے یہاں کچھ ذکر اذکار ہوتا ہے یا کچھ تعلیم ہوتی ہے، مجھے ثواب مل جائے۔ وہ تو ظاہر میں فقیر ہوتے ہیں، اس در کے غریب، نام کے غریب ہوتے ہیں، وہ تو حقیقت میں شہنشاہ ہوتے ہیں۔ سونے کا ٹکڑا دے گیا، کیا کچھ یہاں لگا لینا، غریبوں کو لیے دیواریں بنا لینا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا وہی حال ہے، نہ کوئی دروازے ہیں، نہ کوئی تبدیلی آئی ہے جگہ میں۔ سوچ رہا تھا یہ کچھ کھا پی گیا ہے، یہ پیسے کو ساری کھا پی جاتے ہیں۔ کہ میں ایرا کا بشین ففی ہے مثل عرب مثال، جو کسی چیز کا تجھ پر بات رکھے اس میں ایسی بات خود ہوتی ہے، اس لیے دوسرے کو ویسے سمجھتا۔ من ایرا کا شین ففی ہے مثل۔ پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کی بٹوانی ایسے پھینکی، سونا بن گئی۔ کہا تمہارا جو مٹی ڈھیلا تھا سونے کا میں بھول گیا، ہم مشغول تھے اس خدا کی محبت میں، لوگوں کو لگا رہے تو خیال نہیں رہا، وہ فلانی جگہ پڑا، اٹھا کے لے جاؤ۔ دنیا والے ایمان کو بھول جاتے ہیں اور اللہ والے دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے قدموں میں ہوتے۔ ایک شخص آئے بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے ایک چیز ذہن میں گھسی دل سے نکلتی نہیں، آپ مہربانی کریں، اللہ والوں کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے، دنیا تو کوئی قیمت نہیں رکھتی، لیکن میں مجبور ہوں، میرے دل میں یہ مرض لگی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ کیمیا کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، مجھے یہ سکھا دیں۔ میں بڑا پھرا ہوں، پتہ ہے کوئی جڑی بوٹی لگاتے ہر چیز سونا، تو انہوں نے کہا ہم سکھا دیں گے، لیکن اگر تم ہماری بھی 1-2 باتیں مان لو۔ کہ آپ کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ 1 سال میری خدمت کر، تم دیکھتے میں بوڑھا آدمی ہوں، پانی لا دیا کرو، وضو کرا دیا کرو، کچھ کھانا گرم کر دیا کرو، کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیا کرو، میری میں کچھ خدمت کیا 1 سال۔ اور جو وظیفے دوں پڑھو، اس کو میں کوئی نیت مت رکھو، ایک نیت رکھو، تجھ پہ خدا راضی ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ تجھ سے خوش ہو جائے۔ نہ خدا سے دنیا مانگنا، نہ جنت مانگنا، اس کی رضا مانگنا۔ اور میں غریب آدمی، مجھ سے کچھ للہ خدمت کرنا، دعا کر دوں گا۔ بظاہر انہوں نے ایسے کہا، بس در کے غریب، نام کے غریب ہوتے ہیں۔ تو یہ خدمت فی سبیل اللہ، ہم دعا کریں گے آپ کے لیے، اور اسی وظیفے پڑھنا، خدا رسول تجھ پہ راضی ہے، پھر ہم تم کو کیمیا سکھا دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں، تم یہ وعدہ کر لو۔ اس سے کہا جی آپ کی خدمت فی سبیل اللہ، بغیر مانگے، بس آپ دعا کریں فی سبیل اللہ۔
اور وظیفے پڑھوں گا اللہ رسول راضی ہو جائے، کوئی نیت نہیں رکھوں، بس خدا راضی ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سال گزر گیا، سال وہ خاموش تھے، اس نے کب سال گزر گیا، زیادہ ہو رہا، میں موقع دیکھوں، مجھے گھر جانا ہے، یہ کیمیا سکھائے اور میرا مسئلہ حل ہو، میں تو ان کی باتیں پوری کر دیں، کوئی پوری کر موقع دیکھا تو پھر ادب سے عرض کیا کہ میں گھر جانا ہے، آپ کو معلوم سال پورا ہو گیا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ نے جیسے کہا تھا میں نے آپ کی شرطیں پوری کی ہیں، آپ مہربانی فرمائیں اور میرا کام کر دیں، مجھے سکھا دیں تاکہ میں جلدی جاؤں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، میری خدمت فی سبیل اللہ کا، فی سبیل اللہ کچھ نہیں چاہیے، بس آپ دعا کریں۔ کہ وظیفے پڑھے تھے بڑے سارے، کوئی ناغہ نہیں کیا، پورے پڑھیں، کیا خدا سے مانگ، کیا اللہ راضی ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ راضی، کہ اگر صحیح پڑھیں تو پھر تو کیمیا تم کو مل جائے گا۔ کہا یہ لوٹا اٹھاؤ، جاؤ پانی نکالو، مجھے وضو کراؤ۔ اولیاء کو تصرف ہوتا ہے، زمین سے ہم خزانے نکالتے ہیں، چاندی سونا چھانٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پھر مصیبت ہوتی ہے، ان کے لیے سب چیز خود ہی صاف ہو جاتی ہے۔ وہ پانی نکالنے گیا تو سونے چاندی سب کٹھا ہو کے کنویں میں آ گیا، اس نکالتے سونے چاندی کے ڈول نکلے، آیا بیٹھ گیا، کہ کیا بات ہے، سوچ رہا ہوں، کہا میرا دل بدل گیا ہے، میرے دل میں ہر چیز کی چاہت ختم ہو گئی، اس سے نفرت ہو گئی۔ یہ کیمیا سیکھتا تھا، کہا تم خود کیمیا ہو گئے ہو، جہاں جاؤ گے دنیا تمہارے جوتے اٹھائے گی، تمہارے ساتھ پھرے گی، تمہارے آگے پیچھے پھرے گی، تم خود کیمیا ہو، تمہارا دل صاف ہو گیا، اس میں بس خدا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ، تم نے خدا رسول کو راضی کر لیا، سچے دل سے وظیفے پڑھے، بس جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ سکھا دیا کرو، توبہ سکھا دیا کرو، دعا کر دیا کرو، مشکلیں حل ہوں گی، تم کو دعا دیں گے، کہتے چلا گیا۔ امیر آتے تھے، وزیر آتے تھے، مسئلے حل ہوتے تھے، سونے چاندی کی پلیٹیں آ کے دیکھے جاتے تھے، لوگوں کی مصیبت آتے تھی، گائے بھینسے اتنا بانٹتے تھے، ختم نہیں ہوتا تھا، باہر نکلتے تھے تو جپٹے مارتے تھے، میں حج شیخ کا جوتا اٹھاؤں، دوسرا کہتا میں، تو وہی قرآن تھا، وہی سب کچھ تھا، وہی چیز تھی، وہی، لیکن اثر آ گیا۔ ہم لوگ سارا قرآن پڑھتے ہیں تو اثر نہیں آتا، چلے کاٹتے ہیں تو چلے میں بھی وہی مصیبت ہوتی ہے، کسی کا چلہ کامیاب ہوتا ہے، کسی کے چلے کو بوجھ جھن مار جاتے ہیں، اور ان سے ساری کائنات مسخر ہوتی ہے۔ دیکھ لو ان کا نام کیا تھا، ایک لڑکا ہے کہ میری ماں کو فالج ہے، میں بہت پریشان ہوں، اتنے تواضع، کہا تم کو کس نے بتایا ہے کہ خدا میری دعا سنتا ہے، یہاں کیا کر لینے آیا ہو؟ بیچارہ لڑکا چلا گیا، جلدی سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، دعا کی، اس کی بیوی سن رہی تھی، دوسری طرف سے یہ لڑکے کو بلایا، کہا میں در دیکھا ہے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ماں کو خیر ہوگی، وہ گھر گیا تو ماں اچھی بن گئی۔ عراق کا ایک آدمی آیا، بولا جی جن ہے ہمارا، بہت تنگ کرتا ہے، کہا ہمارا جوتا لے جاؤ عراق میں، اس جن کو کہو یہ ان کا جوتا ہے، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ نشانی دکھانا، وہ جوتا لے کے کہا ان کو چھوڑ دے، یہ حضرت کا جوتا۔ اندر سے جن نے کہا اگر انہوں نے کہا یہ انہی کا جوتا ہے، انہوں نے جی کیسے نکل جاؤ، اگر وہ کہیں گے میں سارے عراق سے نکل جاؤں گا۔ ان کی زبان خدا کی زبان ہوتی ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ظاہر مسئلے دیکھو، جن کے تعلق حکومت میں پوسٹوں پر ہے، وہ ذرا ٹیلی فون کرتے کام ہو، جن کے تعلق نہیں ہے 20 سال مقدمے لڑتے، کوئی سنتا ہی نہیں، دھکے کھاتے پھرنا، ہر کام معاملے میں ایسا ہے۔ دل آقا سے نگاہ، ساری عمر کتابیں پڑھ کے مر گیا، وہی چندے کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے پھرتا رہا، امیروں کے پیچھے پھرتا رہا، امیروں کی تنخواہیں کھاتا رہا، ان کی گرم سرد بات کا خیال کرتا، یہ ناراض نہ ہو جائے، جو اللہ والا ہو جائے، امیروں کی گرم سرد بات کی خیال کر ناراض ہے، جو جہنم میں جائے۔ جس کو عزت صحیح حاصل ہو خدا سے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی قسم۔ لیکن جب کمزوری ہوتی ہے تو متولی کا بھی خیال ہے، مسجد کے بانی کا بھی خیال ہے، اس نے درس کھولا ہے، پھر یہ تنخواہ کم کر دے گا، پھر مکان کہاں سے لوں گا، پھر خرچے کیسے چلیں گے،
یہی دال میں کالے نے تو خراب کیا، اس نے خدا کو راضی کر لیا زبان میں آسان، یا کوئی تعویذ دھاگے سن لی، ادھر سے کوئی 2-4 پیسے آگے گاڑی چلا لی. ایسے گاڑی چلتی ہے، ہم لوگ ہو ایسے گئے نا. ہمارے مشاعر پہ کرم تھا، آقا جی نے کہا کوئی ہمارا قرآن پڑھے بھوکا مرتا. نیتوں کی مصیبت ہوتی ہے نا کہ کرنا کرانے سے روٹی بھی کمانی ہو، للہ فلہ تو نہ ہوا نا، اندر تو کالا چھپا ہوا. ان سے دل نہ لگایا تو کتابیں رٹی تو کیا فائدہ، اثر تو آیا نہیں. نہ کتابوں سے نوازوں سے کوئی شعر ہے. عشق ہے مرشدی اولی، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دا تصورات. عشق ہے مرشد اب یہ نہ پیدا ہو ابلیس کی طرح ساری عمر پڑا علم کتنی عبادت کیا بچ گیا، پھر وہ ابلیس والا حال ہوا، اندر گڑبڑ ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر ہے خدا کی مار اس پر بیشتر. ہم دیکھیں پہلے لوگ ایسے نہیں تھے، صندوقیاں لے کے لوگوں پیچھے پھرتے رہتے تھے، ان کو رغبتیں دلاتے رہتے تھے، ایسے تو نہیں کرتے تھے. تو پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، کتنی ان کو حدیثیں سناتے، یہ سناتے ہیں کچھ دو، اس طریقے سے سنائی جاتی ہے محتاج بن کر. اگر سنائی بھی ہے تو بے نیازی سنا کہ خدا محتاج ہے، کہ تم کو حاجت ہے تو خدا تعالیٰ تم پہ کرم کرے گا. نہیں، اس لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، یہ فلانے کی نسبت کا آیا ہے، یہ ان کا پوتا ہے، ان کا بھانجا ہے، یہ بھی آئے ہوئے تاکہ وہ دین زکوٰۃ کما صدقے کما. جس کا بادشاہ سے تعلق ہو تو خزانے کی چابیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، جب مرضی لے لو. دیکھو بوڑھی کو کر لے جا، سونے کا ڈولا لے جاؤ، ڈیرے رکھے تھے، ہم جس چیز پہ نظر ڈالیں سونا بن جائے گی.